بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد صفدر ہے اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک کا چینل ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے۔ اور آج ہم بات کرتے ہیں فلسطین کے اوپر، اور گزشتہ کئی دنوں سے ہم بات کر رہے ہیں اور یقیناً اس سے زیادہ کوئی اہم بات ہے ہی نہیں، کوئی ایسا ٹاپک اہم نہیں ہے جس کے اوپر بات کی جائے۔ تو فلسطین کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر مظالم کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح قتل و غارت اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، جس میں کہ اندر مظلوم بچے اور خواتین کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، جس کے اندر 4000 سے زیادہ تعداد جو ہے بچوں کی تجاوز کر گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ چھوٹی تعداد نہیں ہے، جبکہ ہم بینگ اے مسلم اگر ہم دیکھیں تو یہ فرمان ہے کہ اگر کسی نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس نے ایک پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ یہ جائے کہ سامنے والے جو ظالم ہیں، یہاں پر ہمیں دو فریق نظر آ رہی ہیں، یعنی ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے۔ تو اس کے متعلق سورہ شعراء کی آخری آیت 227 کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ قرآن مجید کی سورہ شعراء کی یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا آپ کے سامنے۔ یہ اس صورتحال کی، آج کی موجودہ دور کی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ جس کے اندر بیان کیا گیا کہ جو مظلوم واقع ہوئے ہیں وہ عنقریب اپنا جو ہے وہ انتقام لیں گے، اور جو ظالمین ہیں ان کو عنقریب اپنا ٹھکانہ جو ہے معلوم ہو جائے گا۔ یہ اس آیت کے اس ٹکڑے کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے۔ تو صورتحال یہ جو آیت ہے اس کی بہت اچھے طریقے سے عکاسی ہوتی ہے آج کے جو فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو مظلوم ہیں وہ فلسطینی ہیں، اور جو ظالم ہے اور وہ اسرائیل ہے۔ تو ظلم کی انتہا نہیں ہے کہ ایک انسان جو اپنے سینے میں دل رکھتا ہے وہ تو خبریں نہیں سن سکتا ہے۔ جو حالات ہیں، جو فوٹیجز آ رہی ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو مظالم ہو رہے ہیں، لاشیں جو ہیں وہ بکھری ہوئی ہیں، بچے معصوم ہیں یا خواتین ہیں، ملبے تلے لاشیں دبی ہوئی ہیں، وہاں پر نہ خوراک کا انتظام ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ ان کے سر کے اوپر کوئی چھت ہے، اور دنیا ہے جو اپنے آپ کو مہذب دنیا کہتی ہے اور وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہی۔ چلیں، جو لوگ اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں ان سے تو گلہ نہیں ہے، جائے کہ انسان ہونے کے ناطے ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے، لیکن ان سے تو گلہ نہیں ہے۔ لیکن جو اپنے 57 یا 58 اسلامی ممالک ہیں ان میں سے جو ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ مسلم ممالک اپنی پالیسی کے اندر مکمل طور پر ناکام نظر آتے ہیں، یعنی اگر جنگ کے اندر عملاً حصہ نہیں لے سکتے تو ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں یا ان کے لیے امداد تو بھیج سکتے ہیں۔ اب ان کو دوائیوں کی ضرورت ہے، ان کے لیے شیلٹرز نہیں ہیں وہاں پر، اور شہادتیں جو ہیں وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، اور ظلم و ستم کا سلسلہ نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہے مسلمان، امت مسلمہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہے۔ جائے کہ چند ایک مسلم ممالک جو ہیں وہ اس بات کے اندر فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ سر فہرست ایران ہے، جو واضح انداز میں عملاً جنگ میں حصہ نہیں لے رہا، لیکن ہر محاذ کے اندر سفارتی انداز سے اور ہر لحاظ سے اخلاقی حوالے سے فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ ہے، وہ مدد کر رہی ہے لبنان کے اندر، اور اس کے بعد شام ہے، عراق ہے یا یمن ہے، چند ایک ملک ہیں جو مظلوم فلسطینیوں کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے ہے کہ جیسے تمام مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں، جو لیڈران ہیں، جیسے ان کو سانپ سونپ گیا ہو۔ تو بہت بڑی ستم ظریفی ہے، حالات کی، تاریخ کی بہت بڑی ستم ظریفی ہے کہ اس وقت
یہ سلسلہ جو ہے یہ اتنا جلدی رکنے والا بھی نہیں ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ بے لگام گھوڑے کی طرح جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے، اور اس کو کوئی شخص بھی لگام ڈالنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے، کوئی ملک آگے نہیں بڑھ رہا ہے جو واضح انداز میں ایک جارحانہ پالیسی اپنا کے آگے آئے اور اس سے سفارتی تعلقات منقطع کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب کو کم از کم احتجاجاً اسرائیل کا جو سفیر ہے اس کو کم از کم نکال دینا چاہیے، اور اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، تاکہ کم از کم جو معاشی حوالے سے تو ہم ایک مقابلہ کر سکیں اس کا، یا ہم اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں کسی حد تک۔ تو کتنی بری حالت ہے اور کتنی قابل شرم ہے یہ حالت کہ جو مسلم ممالک یا ان کے سربراہان نے جو ایک رویہ اپنایا ہے، عوام تو کسی حد تک آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن عوام کی آواز اٹھانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک حکومتی سطح پر اس کا کوئی، سب سے پہلا اس کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے سیز فائر ہونا چاہیے، جنگ بندی ہونی چاہیے، تاکہ اس کے بعد جو ہے مسئلے کا ایک منصفانہ جو ہے وہ اس کا حل کیا جائے۔ تو اب نہ تو اسرائیل کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے، نہ ہی فلسطین کو، یہ دو ایک ملک ہیں، ایک حقیقت ہے، جس طریقے سے بھی ہے اسرائیل کی جو ہے وہ ایک وجود تو اس وقت موجود ہے، وہ ایک ناجائز طریقے سے بھی آیا جس طریقے سے، کیونکہ وہاں پر ایک بہت بڑی آبادی اب ان کی ہو گئی ہے، لیکن اصولاً تو اس کا ایک جو اس کا قیام ہے، اس کی جو سیٹلمنٹ ہے اسرائیل کی، وہ بھی غلط طریقے سے ہوئی، ایک ظلم کے طریقے سے ہوئی، لیکن اب اس کا جو اس وقت منطقی انجام ہو سکتا ہے اب اس کی طرف جانا چاہیے، اور اس کا حل ہمیں سوچنا چاہیے منصفانہ طریقے سے۔ اسرائیل وجود میں کیسے ہے؟ اور دو ریاستی فارمولے کے تحت ان کی جو سرحدیں ہیں، ان کی جو حدود ہیں اس کو متعین کرنا چاہیے، اور اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق اپنی رائے کے اظہار کے مطابق ان کو اپنے علاقے جو ہے تفویض کر دینے چاہیے، جس سے اس مسئلے کا مکمل اور پائیدار حل ممکن ہو، اور جس سے یہ قتل و غارت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔